السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام بہنوں کو سلام پہنچے۔ امید ہے کہ آپ بہت اچھے حال میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور خرم رکھے اور اپنی عنایات کا سایہ پر کرتا رہے۔ جب بھی میں کسی کی بیماری کا میسج مجھے پہنچتا ہے، میرے ساتھی مجھے ان کی وائس میسج کرتے ہیں، ان کی آواز سناتے ہیں اور مجھ تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ ہماری حالت بہت خراب ہے، ہماری صحت ٹھیک نہیں، تو ہمارے لیے دعا کی جائے۔ تو اس وقت میں خود بھی بہت تکلیف میں آ جاتی ہوں یہ سن کر کہ کوئی تکلیف زدہ آدمی یا عورت یا کوئی بچہ اپنی اس مشکل کے وقت پکار رہا ہے جب وہ ہر طرف سے بے بس ہو چکا ہے۔ تو مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ بار بار باور کرواتا ہے اور استغفار کرواتا ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ جب اس دنیا میں آیا تب بھی بے بس تھا، اور جب اس دنیا سے جائے گا تب بھی وہ بے بس ہوگا۔ اور پھر جب اللہ اسے قوت اور طاقت دیتا ہے تو وہ ہر اچھا اور برا فیل کرتا ہے۔ اس وقت اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور میں ان بیماروں کی بات نہیں کر رہی، میں جنرلی سب کی بات کر رہی ہوں کہ ہم جب اپنی اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کبھی تصور ہی نہیں کرتے کہ ہم بیمار ہوں گے۔ لہٰذا مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ ریسنٹلی میری فرینڈ نے مجھے فون کر کے ایک وائس میسج دیا، جو کہ خاتون میری جماعت سے بلانگ کرتی ہیں، کہ وہ شدید بیمار ہیں اور کینسر کی مرض میں مبتلا ہیں، کہ اچانک ان کی وائس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے، بہت مشکل میں بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے بڑی انسان کی تکلیف وہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا مدعا بیان نہ کر سکے، اس کی آواز نہ نکلے اور اس کی گھیگی بند ہو جائے، تو اس سے بڑی بے بسی میں سمجھتی ہوں اور کوئی نہیں ہوتی۔ یا خدا نخواستہ دیکھ نہ سکے یا سن نہ سکیں۔ اللہ نے ہمارے پورے جسم میں بہت سی نعمتیں دیں اور ہر ایک نعمت کا اپنا اپنا شمار ہے، اس کا حساب ہے، لیکن جو ہماری سننے کی طاقت، ہماری دیکھنے کی، ہماری بولنے کی پار جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ بے انتہا ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس نے ان لوگوں میں شامل کیا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں۔ لیکن نعمت دیکھ اگر چھٹ جائے اور اچانک تکلیف ہو جائے تو اس میں انسان بڑی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو جب کوئی بیمار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی پکارے تو تم اس کی شفا کی دعا مانگو اور اسے دیکھنے کے لیے جاؤ، اس کا حال دریافت کرو، اسے موٹیویشن دو، اس کی دل جوئی کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دل جوئی کریں۔ ہمیں اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ ہمارے اچھے عبادات عمل اپنی جگہ ہیں، لیکن دل جوئی کا کرنا، بیمار پرسی کرنا، یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ تو چونکہ وہ مجھے میسج ملا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ جو چیز میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، اللہ کرے یہ سب کے کام آ جائے اور اس کا فائدہ بہت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے ہیں تو انہوں نے کل شریف کو ہی پڑھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آخری 5 دنوں میں، اور پھر جب ہمت نہ رہی پڑھتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پہ دم کرتی تھیں اور ان کا ہی ہاتھ ان کے چہرے پہ پھیر دیتی تھیں کہ ان کے مرض میں افاقہ ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اچھی ہیں وہ دونوں صورتیں جو فجر کے فرض سے پہلی والی 2 سنت رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص۔ فروا بن نوفل بن معاویہ کا بیان ہے کہ میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا
یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں بستر پہ جانے کے وقت یعنی سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبیر کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ جب تو سفر میں ہو تو تیری حیثیت سب ساتھیوں سے اعلیٰ ہو اور تیرے پاس زاد راہ سب سے زیادہ ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا تو یہ پانچوں صورتیں پڑھ لیا کر، قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ والفتح، قل واللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کر اور قرات کو بسم اللہ ہی پر ختم کر دیا کر۔ حضرت جبیر رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں تھا تو دولت مند اور بڑا مالدار، لیکن سفر کو جاتا تھا تو سفر میں میری حیثیت بڑی فرسودہ ہو جاتی تھی اور زاد راہ بہت کم پڑ جاتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان صورتوں کی تعلیم دی اور میں نے ان کو پڑھا، سفر میں میری حیثیت سب سے اعلیٰ ہونے لگی اور زاد راہ سب سے زیادہ ہونے لگا، اور سفر سے واپسی تک میری یہی حالت رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بچھو نے کاٹ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، نمکین پانی سے دھارا اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کاٹنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ اب یہ میں بات اس لیے سنا رہی ہوں کہ جب مرض اتنا بڑھ جائے، یعنی تکلیف اتنی ہو جائے کہ وہ ناقابل برداشت ہو جائے، اسے برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں رہے، تو یقیناً ہمارے پاس سوائے اس کے کہ قرآن سراسر شفا ہے، بہت سی اور بھی قرآنی آیات ہیں جو میں اکثر ذکر کرتی رہتی ہوں کہ جن سے شفا ملتی ہے۔ قرآن سراسر شفا ہے۔ آیات شفا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جو آیات شفا ہیں آپ ان سے فائدہ کیوں حاصل نہیں کرتے، اسے لکھ کر اور اسے پانی میں آپ گھول کے پئیں تو آپ کو فوراً افاقہ ہو جائے گا۔ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا میں یہ ذکر کر رہی ہوں آپ سے کہ کائنڈلی جب کوئی اس مشکل میں پڑ جائے تو ہمارے پاس یا تو بیمار خود پڑھ لے، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اسے سنوا دیا جائے، اور پھر کوشش کی جائے کہ اسے پانی دم کر کے دیا جائے جن صورتوں کا میں ذکر کر رہی ہوں، تاکہ وہ اچھا ہو جائے، اس کی ہتھیلی پر دم کیا جائے، وہ ان کے چہرے پہ پھیرا جائے تاکہ اس کا جو مرض ہے، جو تکلیف ہے وہ رفع ہو جائے۔ اسی طرح یہ جو سورت کافرون کا میں نے ذکر کیا، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 2 سنتیں ادا کرتے تھے فجر کی، اس میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کوئی 25 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ سورت کافرون کو دہراتے تھے، اور پھر سورت اخلاص کو دہراتے تھے اتنی ہی دفعہ۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا یہ پڑھ کر کہ ہم تو ایک دفعہ ہی پڑھ لیتے ہیں، بہت ہوا تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے، لیکن کبھی آپ 25 ٹائمز کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نماز کے اندر ہی آپ کی کیفیت بننی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر سورت اخلاص، آپ کو پتہ ہے کہ سورت قل یا ایھا الکافرون جو ہے وہ قرآن پاک کا 1/4 حصہ ہے، یعنی اگر آپ اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 1/4 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ سورت اخلاص 3 حصہ ہے، آپ کو 3 حصہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں جو ذکر اتنا کیوں اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، مخاطب کیا۔ اب یہ کس بات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور جس عورت سے آپ چاہیں گے ہم آپ کا نکاح کروا دیں گے، لیکن ہمارے معبودوں کو گالیاں دینا ترک کر دیں، ان کو برا بلا نہ کہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یوں کریں کہ 1 سال تو ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کریں اور دوسرے سال ہم تمہارے معبود کی پوجا کریں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ لوں میرے رب کے پاس سے کیا حکم آتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ بات قریش نے رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون۔ انہیں کیا کہا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تم اس کو پوجا کرو جس کو ہم پوجتے ہیں، اور ہم اس کی پوجا کریں جس کو تم پوجتے ہو۔ اس تمام معاملے میں ہم تم شریک ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ کافروں کی اس جماعت کو جو صلح کے خواستگار ہیں بظاہر، لیکن وہ اے نبی ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے میں کبھی ان بتوں کی پوجا نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو۔ عبادت میں بالکل علیحدگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی عبادت سے الگ ہونا وہ تو بہت پہلے ہی سے تھا، لیکن جب یہ حکم آ گیا قل یا ایھا الکافرون تو کلیئر کٹ جواب دے دیا گیا کہ میں کبھی ان بتوں کی پوجا نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو۔ اے کافروں یہ بات سن لو، کہہ دو کافروں سے ولا انتم عابدون، اور نہ تم آئندہ عبادت کرنے والے ہو۔ یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم جسے میں محبوب جانتا ہوں، جو میرا معبود ہے، رحمان میرا معبود ہے، کہ تم آئندہ عبادت اس کی کرو، کوئی توقع نہیں ہے۔ ما عبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کبھی ایسا نہیں مجھے لگتا کہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کتنا، اب وہ کیا چاہتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں باطل کی پرستش نہیں کروں گا اور نہ تم حق کی تلاش کرو گے۔ میں کبھی باطل کی پرستی ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم جس کو میں مانتا ہوں تم حق کی تلاش میں نکلو گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یعنی اسی کو بار بار تکرار کی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایک سال تمہارے دین میں داخل رہیں، تم بھی ایک سال ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، گویا ایک سال دونوں فریق کفر میں شریک رہیں اور دوسرے سال اسلام میں شریک ہوں۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، گویا دونوں وقتوں میں اشتراک کی نفی کر دی گئی کہ کسی وقت بھی نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، یعنی جس دین پر تم ہو کبھی اس کو نہیں چھوڑو گے، اور جس دین پر میں ہوں انشاءاللہ میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جس دین پر میں ہوں انشاءاللہ میں اس کو نہیں کبھی چھوڑوں گا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قل یا ایھا الکافرون ہر طرح کی باطل کی پرستش کی نفی ہے، کہ ہم ہر طرف سے نفی کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اب اس کا مدعا جو بیان کرنے جا رہی ہوں کہ اسے اتنا امپورٹنٹ کیوں قرار دیا گیا کہ اس میں نفی ہے باطل کی، کہ ہم باطل کی پرستش نہیں کرتے اور نہ ہم کریں گے۔ ہم حق پرست لوگ ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کو اپنا معبود جانیں گے اور اسے اپنا رب مانیں گے، اور جب ہم مشکل میں آئیں گے ہم اپنے رب کے آگے سر بسجود ہوں گے، سجدے میں جا کر واسجد واقترب، مجھے سجدہ کر اے بندے میرے قریب ہو جا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا واسجد واقترب، اے نبی سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، کیونکہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے اللہ اس بندے پہ چھا جاتا ہے جو بیماری کاٹ رہا ہوتا ہے، اللہ پچھلے پہر روز اس کا حال پوچھتا ہے۔ جب وہ ہر طرف سے چھٹ کر اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ میں دکھ میں ہوں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی مجھ پر رحم کرنے والا نہیں۔ ربی انی مغلوباً فانتصر، اے اللہ میں لاچار ہو گیا، میں بے بس ہو گیا، تو ہی میری مدد فرما۔ فَأَمِدُّ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دیا ہے، بے شک تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو قل یا ایھا الکافرون
اگر عصر کے بعد 33 ٹائمز پڑھ کر دم کر کے پلایا جائے، اور جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ صورتیں یا تو ایک ایک دفعہ پڑھ لی جائیں یا 3 دفعہ دہرائی جائیں، یا ہر صورت کو یعنی ہر کل کو 100 مرتبہ، کوئی جو عیادت کر رہا ہے بیمار کی یا اسے لک آفٹر کر رہا ہے، وہ 100 دفعہ قل یا ایھا الکافرون 10-15 منٹ میں پڑھی جائے گی، 100 دفعہ سورت اخلاص، 100 دفعہ فلق اور 100 دفعہ ناس پڑھ کر کائنڈلی اس کے ماتھے پہ دم کریں، اس کی ہتھیلیوں پہ کریں، اس کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیریں اور پانی پہ دم کر کے اسے پلا دیں۔ اگر آپ صبح شام یہ کریں گے تو انشاءاللہ جو نومیدی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی بیماری کی، اللہ تعالیٰ چنگا بھلا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کلی شفائیں عطا فرمائے گا اور شفاؤں کے راستے کھول دے گا۔ جب ہم باطل کی نفی کرتے ہیں اور صرف اسے حق جانتے ہیں، اس کو اپنا معبود جانتے ہیں، اسے اپنا الہ جانتے ہیں، لا الہ جب کہتے ہیں نہیں ہے کوئی اس کے سوا ہمارا معبود، وہی ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی پرستش کے قابل ہے، تو اللہ تعالیٰ قریب ہو کے سنتا ہے۔ میری تمام بہنوں کو درخواست ہے جو جو میری یہ آواز سنیں، کائنڈلی میری اس بہن کے لیے جنہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا ہے، میں ان کا نام بھی مینشن نہیں کرنا چاہتی، بٹ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون ہیں، آپ غائبانہ بھی دعا کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کلی شفائی کاملہ عطا فرما، انہیں جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس بستر سے اٹھائے اور ہمارے اٹھے ہاتھوں کی اللہ تعالیٰ لاج رکھ لے، اور کسی کو اگر مشکل سے اللہ نکال دے، تکلیف سے نکال دے، اسے شفا دے دے، تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں جتنی نیکیاں ہم کماتے ہیں۔ اور آخر میں یہ میں کہتی جا رہی ہوں کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 35 میں، اس کو میں نے مختلف انداز میں مختلف جگہ پہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی روشنی کا منبع ہے۔ جب کئی اندھیرے ہوتے نا چاروں طرف، سوائے اللہ کے اور کہیں روشنی نظر نہیں آتی، اس کے نور کی روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح، ایک چراغ ہے ہمارے دل میں جل رہا، المصباح فی زجاجہ، کہ چراغ ہمیشہ چھپا ہوا ہوگا، فانوس کے اندر ہوگا، لال گدڑی میں چھپے ہوتے ہیں۔ نیکیاں ہمارے اندر چھپی ہوتی ہیں، نیکیاں ہمیں پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم نیک ہیں، بلکہ نیکی تو ہمارے اندر ہے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کو منہ کر لو یا مغرب کو، قرآن سورۃ بقرہ میں بیان فرماتا ہے۔ اصل نیکی اللہ پوری آیت بیان کرتا ہے کہ کن کن چیزوں کا دھیان رکھو۔ تو یہ اصل جو نیکی ہے نا کہ الزجاجہ تھا کأنہا کوکب دری، تو وہ جو زجاجہ فانوس ہے کب چمکتا ہے؟ جب اندر کی شمع، اندر کی روشنی باہر آتی ہے، جب ہم چپ کے نیکیاں کرنے لگتے ہیں، جب ہم خاموشی سے لوگوں کے لیے گریہ کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس کی فریاد کرتے ہیں جس نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جب کسی کی امید تمہارے دروازے پہ لگی ہے تو سمجھ لو کہ تم پر رب کی رحمت ہے۔ جب کوئی ہمارا دروازہ کھڑکھڑاتا ہے اور فریاد ڈالتا ہے، وہ ایکچولی اللہ کو فریاد کر رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں۔ تو ہم یہ فریاد اللہ تک سب پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ بے بسی پر رحم کر، جو بیمار ہے ہسپتالوں میں، جن کی آواز بند ہو گئی، اللہ جو مشکل میں ہے، جو ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتے، جن کو برین کا مسئلہ ہو گیا ہے یا اللہ، جن کو کورونا کا مسئلہ ہے یا اللہ، اپنے حبیب مکرم کے صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب بیماروں کو شفا دے جو یا اللہ دستک دے رہے ہیں تیرے دروازے پر۔ اللہ میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو جو میں نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغفر الله ربي من كل ذنب۔